منبر ہے تو ہم ان کی حضرت سعد بن معاذ کی شہادت کی طرف آتے ہیں. جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک فیصلہ کیا, اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بنو قریظہ کے اوس قبیلہ کے ساتھ تعلقات بڑے پرانے چلے آ رہے ہیں. اوس قبیلہ کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس ایک وفد کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ ہمارے پرانے دوست ہیں بنو قریظہ کے لوگ, یہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں, ہمارے خاطر ہمارے دوست قبیلے کو معافی دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حکمت سے کام لیتے ہوئے آپ نے فرمایا اوس کی جماعت یہ تمہیں پسند ہے کہ بنو قریظہ کے معاملے میں تمہیں میں سے کوئی شخص فیصلہ کرے. واہ واہ, اور وہ بھی تمہارا سب سے محبوب شخص. فیصلہ تمہیں میں سے تمہارا کوئی آدمی کرے. تو وفد کے ارکان کہنے لگے اس سے اچھا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے, ہم اس بات پر دل و جان سے راضی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ. جب سعد بن معاذ کا نام لیا تو اوس قبیلے کے لوگوں نے کہنے کہ ہمارے سردار ہیں, بڑے مقبول ہیں, ہم ان پر راضی ہیں. بنو قریظہ کے لوگوں کو قیدی بنایا جا چکا ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ سعد بن معاذ. اب سعد بن معاذ کہاں پر ہے؟ یہ زخمی حالت میں تھے اور سیدہ رفیدہ سے اپنے بازو کا علاج کروا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ حکم ہوں گے, وہ جج ہوں گے, وہ جسٹس ہوں گے, وہ فیصلہ جو بھی کریں گے, اس لیے اوس قبیلے کو یہ امید تھی کہ اب فیصلہ جو ہے وہ ہماری تمنا اور مرضی کے مطابق ہوگا, بنو قریظہ کو معاف کر دیا جائے گا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے کے اوپر سوار کر کے ان کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھا جاتا ہے, اللہ کے رسول کی خدمت میں لایا جاتا ہے. نوجوانوں ذرا غور کیجیے, ذرا اس نوجوان کی طرف دیکھیے, یہ کون ہے؟ سعد بن معاذ, خوبصورت لمبے قد کا بھاری جسم کا بالغ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ حکم دیتے ہیں, بنو اشر کا یہ آدمی کو عام آدمی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا, آپ نے فرمایا کہ اس کا استقبال کرو, قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آ رہے تھے تو ان کے قبیلے کے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہمارے پرانے دوست ہیں, ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, اچھا سلوک کرنا. تو سعد بن معاذ نے ایک تاریخی جملہ اس وقت بولا تھا, اور جملہ کیا تھا؟ ہلا کے رکھ دیا. کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والے ملامت کی کوئی پرواہ نہ کرے. بے شک فیصلہ میں وہ کروں گا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ مجھے کسی کا ڈر ہو, مجھے کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ ہو. تو میں نے عرض کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنے سردار کا استقبال کیا جاتا ہے, بڑے احترام اور محبت کے ساتھ ان کو سواری سے اتارا جاتا ہے. ان کے قبیلے کے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے دوست, ان کے مطابق ان کو آپ کو جج مقرر کیا گیا ہے, ان کے بارے میں آپ فیصلہ کریں, ان کے بارے میں جو بھی آپ فیصلہ کریں گے منظور ہوگا. اور یہاں پر مزے کی چیز میں ویورز آپ کو مزے کی چیز یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا عبد المالک صاحب, میرا چونکہ عالم نہیں ہوں, جانتا نہیں اتنا, میرا خیال ہے بہت کم ایسی شخصیات ہیں جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ سب سے زیادہ شاید اس میں شامل ہوں گی, جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہوئے. اور حضرت سعد بن معاذ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے ذہن میں یہ تو بات نہیں ہے کہ, لیکن یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساتھی کا استقبال ہوا ہے تو سعد بن معاذ بڑے ذہین فتین سمجھدار آدمی تھے.
تو انہوں نے پتا کیا کیا، کہنے لگے اچھا بھائی تم سب لوگ مجھے اپنا فیصل مانتے ہو، جج مانتے ہو، قاضی مانتے ہو؟ جج مانتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں جو فیصلہ کروں گا منظور ہے، سب مانو گے۔ اب یہاں پہ اندازہ کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا، کہ آپ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس طرح منہ کر کے نا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور جو احترام ہے وہ بھی ملحوظ خاطر رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبھی نے کہا کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ نے یقین کر لیا کہ میرا ہر فیصلہ ہر کسی کو قبول ہوا، اپنی قوت، بیمار تھے نا، زخمی تھے، کھڑے ہوتے ہیں، اور یہودی جو ہیں انہوں نے اپنے کان اپنے حلیف اور پرانے دوست کے طرف لگا دیے کہ ان کے انجام کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو ہیں انہوں نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ تھا، ایک غدار قوم کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے، کہنے لگے کہ بنو قریظہ کے جتنے جنگجو لوگ ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتیں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے، اور ان کے جتنے اموال ہیں وہ سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ جب سنتے ہیں تو جو مجلس تھی اس میں سناٹا چھا گیا۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا فیصلہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فیصلہ جو تھا یہ تورات کے عین مطابق تھا، تورات کے اندر لکھا ہوا تھا، اس تورات کی شریعت، یہ یہود کی شریعت ہے، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ جو قوم صلح اور امن کو ختم کرے ان کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ بے شک خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ وہ اس کی ایک مثال آتی ہے ہمارے سامنے۔ جی محمد علی صاحب، تو ہم اس کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے، اللہ کے رسول بھی یہی چاہتے تھے، تورات شریف کے اندر بھی یہی فیصلہ تھا، اور ان بدبختوں کا انجام بھی یہی ہونا چاہیے تھا۔ جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، مستجاب الدعوات تھے، کثرت سے اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے، تو انہوں نے ایک اور دعا کی، اور وہ یہ کی تھی کہ اللہ تو نے ہمارے اور قریش کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے، تو پھر میرا زخم جاری کر دے اور اس کی وجہ سے مجھے موت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ان کا زخم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، وہ زخم جو بازو تھا وہ پھیلتے پھیلتے سینے پر چلا جاتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے کہ ایک بکری ادھر سے گزرتی ہے، اور وہ اپنا پاؤں ان کے زخم پر رکھ کر ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے، جس سے ان کا خون دوبارہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہوتا ہے، خون کثرت سے بہنے کی وجہ سے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ عزیزو، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ بڑے سمجھدار کمانڈر تھے، بڑے جرأت مند تھے، بہادر تھے۔ انہوں نے جو بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ دیا، اسلام کو اس سے مزید عزت اور وقار ملا۔ اس غزوے سے مسلمانوں کو مالی غنیمت بھی ملتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان مالی اعتبار سے بھی مستحکم ہوئے۔ مدینہ منورہ یہودیوں کے سازشوں سے پاک ہو گیا۔ بے شک۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اس وقت تقریباً 37-38 سال کی تھی، صرف اسلام کے اندر 7 سال انہوں نے گزارے۔ رول ماڈل کی بات کرتے ہیں، اگر 7 برسوں میں نظر دیکھی جائے ان کے کارناموں کا احاطہ کیا جائے تو بلا شبہ بے شمار ان کے کارنامے تھے،
اور بے اختیار ان کو داد دینے کے لیے ان کے حق میں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ بے شک ہم آخری بات کی طرف مڑتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جس وقت وفات کی خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آپ اتنی تیزی کے ساتھ آپ چلتے ہیں کہ صحابہ کرام بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ خلاف معمول اس قدر تیزی سے کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ حنظلہ کی طرح ساتھ کبھی ہم سے پہلے فرشتے آ کر غسل نہ دے دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو ان کی والدہ رو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کل ناحیت تکذب الا ام سعد، ام سعد کے سوا ہر رونے والی جھوٹ کہتی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بقیع الغرقد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اس جنازے کے اندر شریک ہیں۔ ان کا جنازہ جو تھا بڑا ہلکا پھلکا تھا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اتنا ہلکا جنازہ ہم نے کبھی نہیں اٹھایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا جنازہ کیوں ہلکا نہ ہو، آسمان سے آج اتنے زیادہ فرشتے اترے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے، انہوں نے بھی میت کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا عرش ہل گیا۔ ایک صرف منٹ ذرا جی اذان شروع ہو گئی ہے، جی میں صرف ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس کو بالکل اینڈ کریں، کہ جب حضرت سعد بن معاذ اور اس طرح کے صحابہ کی ہم ذکر کرتے ہیں اور ان کی جرأت بہادری کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار آنسو اور ہاتھوں کے رونگٹے جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا لوگ تھے، یہ کس مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جس کے لیے اللہ کے عرش نے بھی حرکت کی اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ جنازے میں 70,000 فرشتے شرکت کرتے ہیں، اور وہ فرشتے وہ ہیں جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت پر، ان کی وفات پر رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا قربان، آپ نے سعد بن معاذ کو بڑے ہی زبردست انداز میں رخصت فرمایا۔ جس وقت آپ نے اپنے صحابی کو، انداز ہے نا محبت کا، آپ نے فرمایا کہ اے سردار قوم، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا دے، یقیناً تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی ضرور تو اسے اپنا وعدہ پورا کرے۔ بے شک بے شک، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات کو اور زیادہ بلند کرے۔ اور یہاں پر میں آخری اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کو ان کی وفات کے بعد بھی نہیں بھولے، وفات کے بعد بھی یاد رکھا ہے۔ وہ ایک دفعہ سومت الجندل تو وہاں کا بادشاہ نا خضر بن عبد الملک، اس نے ایک قیمتی رومال، بڑا قیمتی رومال تحفے میں بھیجا، بڑا نرم و نازک تھا، تو صحابہ کرام نے اس کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر نرم و نازک تو بڑے تعجب کرنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتھیو، کیا تم اس رومال کے نرم و نازک اور ملائم ہونے پر تعجب کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس سے کہیں زیادہ بہتر اور ملائم ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آخری بات اس حوالے سے، نوجوانوں سعد بن معاذ کو اپنا رول ماڈل بنائیں، اور صحابہ کرام جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بلا شبہ ایک عظیم قائد، ایک عظیم لیڈر جس نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی، سیف اللہ، شکست نہیں ہوئی انشاءاللہ۔ سیف اللہ المسلول، المسلول کا معنی پتہ کیا ہے؟ وہ تلوار جو سونتی ہوئی تلوار، خالد بن ولید انشاءاللہ بلا شبہ
وہ بھی ہمارے رول ماڈل ہیں, ہم ان کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ محمد علی صاحب آپ کو بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اس سلسلے میں آپ کی بات. جی آمین, بہت بہت شکریہ عبد المالک صاحب. میں تو ابھی تک جو ہے نا وہ سعد بن معاذ کے سحر میں گم ہوں. یقین کیجئے کہ میں نے ان کے بارے میں جتنا بھی پڑھا ہے, بہت کم, آپ جتنا نالج تو نہیں ہے میرے پاس, لیکن یہ کہ میں نے جتنا بھی پڑھا ہے یہ اس شخصیت, ویسے تو تمام صحابہ ہی, لیکن اس شخصیت کی جو ہے نا وہ سحر ہے, ایک پورا جادو کا وہ چھا جاتا ہے انسان پہ. تو انشاءاللہ ویورز, جیسے عبد المالک صاحب نے کہا, ہم نے اپنی الحمدللہ اللہ کا کرم سے پہلا رول ماڈل اپنا کمپلیٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم حضرت خالد بن ولید اگلے رول ماڈل کے طور پر لے کر آئیں گے, اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے. یہ سلسلہ انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ عبد المالک مجاہد صاحب کو بھی صحت اور زندگی عطا فرمائے, مجھے بھی اور آپ سب کو بھی, کہ اور پھر ہم اس سلسلے کو اسی طرح بڑھاتے چلے جائیں, اور انشاءاللہ ہم ون بائی ون تمام صحابہ جو رول ماڈلز ہیں ہمارے, ان کو ایک مرتبہ پھر ریوائیو کریں. ہم نے ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی جان کے سوچی تھی کہ جو 4 خلفاء ہیں, خلفاء راشدین, ان کے بارے میں تو بہت زیادہ ہم سنتے ہیں, تو ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم باقی جو رول ماڈلز ہیں ان کا ذکر کریں. آلدو عبد المالک صاحب آئی ہوپ آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ ان کے بارے میں تو لوگوں نے بہت کچھ سنا ہوگا ہے. جی انشاءاللہ, بہت شکریہ. تو انشاءاللہ جی دعا اجازت کے دیتے ہیں آپ سے ویورز. عبد المالک صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.